یہ محبت رسول کی نشانیاں نہیں ہیں۔ برادران محترم، یہ بات یاد رکھو کہ وہی فلاح پائے گا جو نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام سے پیار کی دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ اس کا کردار ایسا ہو کہ جب وہ چلتا جائے تو لوگ کہیں یار یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ وہ دعویٰ نہ کرے میں عاشق، میں نبی پاک علیہ السلام کے مدینے میں جانے والا، میں نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والا، میں نبی پاک علیہ السلام کا بیان کرنے والا۔ نہیں، وہ دعویٰ نہ کرے، بلکہ جب وہ گزر کے جائے تو لوگ کہیں یار یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ آپ سے آج کے جمعے کے خطبے کے اندر صرف ایک بات پر میں نے زور دینا تھا۔ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، غافل۔ اتنے دور نکل گئے کہ آج صرف نام کے عاشق رہ گئے، کام کے عاشق نہ رہے۔ ظاہری طور پر ہم نے محسوس کر لیا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، دنیا کے سارے عیب پائے جاتے ہیں، پھر بھی عاشق رسول کہلاتا ہے۔ پہلی قوموں کے اندر ایک عیب پایا جاتا تھا، شکلیں بدل جایا کرتی تھی، اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایسے ایسے گناہ پائے جاتے ہیں کہ بندے کو ویسے شرمندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے برادران محترم اور پردے میں رہ کے سننے والی بہنیں بیٹیاں بڑے غور سے بات سنیں، خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر بیان یہ کر رہا ہوں۔ عورتیں اس بات کا خیال کریں، کیا یہ محبت رسول ہے؟ جیسے کپڑے آج کل پہنے جاتے ہیں، کیا یہ محبت رسول ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے دماغوں کے اندر سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو کٹوایا کرتی تھیں۔ آج ہزاروں روپیہ اپنے گندے ایسا لباس جس کو دیکھ کے خود ہی کو شرم آ جاتی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کہاں گئی مردوں کی حیا؟ کہاں گئی بھائیوں کی غیرت؟ کہاں گئی باپ کی غیرت کہ اس کی بیٹی ایسا لباس پہنے کہ جس کو لوگ دیکھ کر اسی کو دیکھتے رہیں؟ خدا کی قسم کل بروز قیامت سوال ہوگا کہ تجھے گھر کا سربراہ بنایا تھا، بتا تو نے اپنے گھر والوں کی بچوں کی تربیت کی؟ بھائی سے سوال ہوگا، تیری جوان بہن تھی، تو نے اس کے ساتھ کچھ اس کو دینی معاملات میں سمجھایا؟ ابھی ایک بھائی نے چٹھی لے کے بھیجی میرے پاس ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بار بار سمجھاتا تھا کیبل نہ دیکھ، باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا تھا، اور ایک دن بیٹی نے غصے میں آ کے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ابھی چٹ موجود ہے میرے پاس۔ اس نے تو یہ دیکھنا جہاں اس کا نفس راضی ہوتا ہے اس نے تو وہی عمل کرنا ہے نا۔ یہ کیسی محبت رسول ہے؟ عورتیں اس بات کو غور سے سنیں، کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ پھر نعتیں بھی پڑھنا، پھر نعتیں بھی سننا، اور پھر کیبل بھی دیکھنا، گھر والے گھر سے باہر چلے جائیں، اور پھر ایسے ایسے چینل لگا کے دیکھنا کہ ویسے شرمندگی ہو جائے گو کہ تجھے دیکھنے والی دنیاوی لحاظ سے کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن ایک ایسی آنکھ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھو، خدا کی قسم جو چوری چوری چھپ چھپ کر گندے چینل دیکھتے ان کے گھر میں عاشق رسول پیدا نہیں ہوتے، نہیں، ان کے گھروں میں نیک اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان کی اولادیں کبھی عاشق رسول نہیں ہوتی۔ میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کی ماں کو تو دیکھو ذرا، آپ کے والد محترم کو تو دیکھو
کہ کوئی سیب جو دریا میں آتا بہ رہا تھا اس کو کھا لیا، معافی مانگنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے، مالک کے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے اتنے سال تو خدمت کر پھر تجھے معافی دوں گا۔ خدمت کرنے کے بعد وہ سال گزر گئے، وقت پورا ہوا، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی تیری معافی نہیں ہے، پہلے میری ایسی بیٹی کے ساتھ شادی کر جو آنکھوں سے نبینی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے کوڑی، پاؤں سے لولی، جو نہ بول سکتی ہے نہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، یعنی سارا کچھ بتایا۔ ان کا ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے۔ شادی ہو گئی، جب پہلے دن دے کر دیکھا تو سامنے خوبصورت اور حسین و جمیل ایک لڑکی بیٹھی ہے، ڈر کے واپس آ گئے، اور واپس آئے تو نماز پڑھنے چلے گئے۔ صبح جا کے سسر آئے تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے آپ نے تو مجھے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیروں سے لولی ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ کہنے بیٹا میری بیٹی ایسی ہے جس نے آنکھوں سے نامحرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے کسی کی آواز نہیں سنی، زبان سے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اس ہاتھ سے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، پاؤں سے چل کے کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی، تو ایسی مائیں پیدا ہو تو پھر خوف پیدا ہوگا۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ میری بیٹی عاشق رسول ہے۔ کیسا عشق ہے۔ اور پھر بال کٹوانے والیاں مثالیں کیا کہہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہاں تو مثالوں سے مطمئن کر لو گی، لیکن قیامت والے دن وہی مطمئن ہوگا جو میرے آقا کا سچا غلام ہوگا۔ اگلی بات بھی غور سے سنو، نسبت کا دعویٰ کرنے والوں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میری نسبت بڑی مضبوط ہے، بلا شک و شبہ نسبت کا بڑا مقام اور درجہ ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان میں تھک جاتی ہوں، میں کام کرتی ہوں تو تھک جانی ہوں، کوئی ایسا کام کریں کسی کو نوکر رکھ لیں تاکہ وہ کام کیا کرے۔ میرے راہ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ مت سوچ کہ تم نبی کی بیٹی ہے، قسم اللہ پیدا کرنے والے کی تجھے اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آتی کہاں گئی مردوں کی غیرت۔ اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ کے سر پر لوٹا مبارک تھا نا، تو وہ تھوڑا سا سرک گیا، سورج کو اتنی حاجہ آئی کہ سورج نے اپنے آگے پردہ کر لیا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام فرماتا ہے جو ہو نہ ہو آج میری بیٹی کے سر سے کپڑا سرک گیا۔ اے نوجوان آج تو بھی کسی بھائی بہن کا بھائی ہے، اے والد تو بھی کسی بیٹی کا باپ ہے۔ یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے کہ تیرے گھر کے اندر ناچ گانا ہو اور تو مطمئن رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سارا ناچ رہا۔ تیری جوان بیٹی کسی کے گھر میں تیل مہندی پر جا کے ناچے اور تو کہے کوئی بات نہیں ماحول ایسا ہے۔ کیسی محبت رسول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی دیکھیں کیسے، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی پیاری بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو اپنا سر سجدے میں رکھتی تھی، اذان کے بعد عشاء کے بعد، اور ساری رات سجدے میں سر رکھنا، صبح اذان ہو جاتی تو چیخ مارتی تھی ہائے میرے مالکہ ابھی تو بات بھی پوری نہیں ہوئی اور صبح کی اذان ہو گئی۔ اے مسلمان تو کیسا عاشق رسول ہے، کیسی تیری محبت ہے۔ آپ تو الحمدللہ دین سے وابستہ ہیں نا، دینداری سے وابستہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سوچو میرے بھائی، سوچو تو صحیح، کل بروز قیامت اگر سوال ہوا کہ بتا تیری جوان بیٹی کیسا لباس پہنتی تھی تو کیا جواب دے گا؟ اگر سوال ہوا تیری جوان بہن کیسا لباس پہنا کرتی تھی تو پھر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اے عاشقو، نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں آپ کے پیار میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی پیار کے اندر یہ بھی بات شامل ہے کہ پیار تو وہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا